کافر کو مسلمان کہنے والے اور مسلمانوں میں شمار کرنے والے خود بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ دور حاضر میں ایک ایسا ہی کافر ہمارے مسلمان بچے جسے کافر نہیں کہتے بلکہ مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی لگاتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ ہمارے بچے کیا مسلمان باقی بچیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں تاکہ وہ کافروں کی پہچان کر سکیں۔ سر سید احمد خان علی گڑھی جو کہ پکا پیڈا پڑلے درجے کا کافر بندہ تھا، اور اس نے اتنے کفریات بکے کہ آپ سنیں گے تو آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی۔ ظاہر ہے آج دور حاضر میں امت مسلمہ کا جو رابطہ ہے وہ تاریخ اسلام سے نہیں رہا بلکہ کافروں کی تعلیمات پا کر کے وہ آج فرنگی وضاحت اپنا کر کے ان کی تہذیب فکر اپنا کے ان کا لٹریچر پڑھ کے آج بالکل وہ ادموئے ہو گئے ہیں اور کافروں کی ہی روش اپنا کر کافروں کی صفوں میں شمار ہو چکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آئیے سر سید احمد خان علی گڑھی کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ جس کو کافروں نے سر کا لقب دیا تو کیوں دیا؟ آئیے اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ سر، یہ لقب دراصل غلامی کا وہ بٹا ہے جس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ کافر کی مضبوط ترین پناہ گاہ میں یعنی غلامی میں آ جاتا ہے۔ مسلم معاشرے میں آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سر کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اہل علم اور اہل دانش کے نزدیک سر کا مطلب ہے دلہ، یعنی کافروں کی دلالی کرنے والا، ٹٹو اور غلام۔ کافروں کے ہر بڑے تعلیم دان کے ساتھ یہ لفظ لگایا جاتا ہے، جیسا کہ آج اسکول کی کتابوں میں کافروں کے بڑے بڑے مفکر اور سائنسدان، شاعر اور ناول نگار کے نام کے ساتھ یہ لفظ صاف دکھائی دیتا ہے۔ اور ان تمام افسانوں، کہانیوں اور کلچر ڈراموں اور کافروں کے تحقیقی کارناموں کو پڑھانے والے کو بھی سر ہی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اسکول ہو یا کالج، الغرض پڑھانے والے کو سر کہا جاتا ہے۔ سر کا خطاب پانے والا سر سید احمد خان علی گڑھی، جس کو اسکول و کالج کی کتابوں میں آج ہمارے بچے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اس کے چند کفریات اس کی زبانی سنیں جس کو کافروں نے اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے نصاب کے اندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے مسلمان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آئیے اس کے چند کفریات اسی کی زبانی جو اسکول و کالج کا بانی بنا اور اسکول و کالج کی تعلیم کو عام کرنے کا جس نے بیڑا اٹھایا اور کافروں کا متمنی نظر بنتے ہوئے اس نے سر کا لقب حاصل کیا، آئیے جانتے ہیں کہ اس کے کفریات۔ یہ تہذیب الاخلاق اس کی کتاب ہے، اس میں یہ صفحہ نمبر 31 کے اوپر کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ نہیں کھایا تھا۔ پھر کہتا ہے قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے جہنم اور جہنم کا انکار، یعنی کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ اس نے اپنی یہ بات اس نے اپنی تفسیر القرآن اور تہذیب الاخلاق کے اندر بھی یہ صفحہ نمبر 101 اور تیسری جلد کے اندر ہے۔ پھر بکواس کرتا ہے کہ حوروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر یہ بھونکتا ہے کہ تقدیر یعنی کہ تقدیر کا منکر ہے یہ۔ پھر معجزات کا انکار کرتا ہے کہ معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر بکواس کرتا ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، اور پھر کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ من گھڑت ہیں، ان کا انکار کرتا ہے، انکاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، یہ نور الآفاق میں صفحہ نمبر 3 میں جلد نمبر 1 میں یہ بکواس کی اس نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ امام مہدی کا بھی انکار کرتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب نہیں آئیں گے، اور بکواس کرتا ہے کہ اصال ثواب کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب خود سوچئے کہ اتنے صریح کفر کرنے والے کو ہمارے بچے آج کافروں کے تعلیمی اداروں میں جا کر کے اسے مسلمان کہتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھایا جاتا ہے۔ اب خود غور کیجئے کہ ایسا شخص جو کہ کافروں کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کفر کے پل قائم کرتا ہے، ہمارے بچے اس کی تعلیمات پا کر، اس کی تعلیمات لے کر کہاں سے مسلمان رہیں گے؟ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس چٹے ننگے کافر سے اپنے بچوں کو بچائیں اور اسے کافر کہلوائیں اور کافروں کی صفوں میں شمار کر کے اس پہ لعنت کریں، کیونکہ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے مسلمانوں کو کافروں کی تعلیمات کے پیچھے لگانے کے لیے دن رات کوشش کی، اور آج پوری امت مسلمہ بالعموم اور پاکستانی قوم بالخصوص کافروں کی غلام در غلام بندی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سر سید احمد خان علی گڑھی کا لگایا پودا ہر گلی گلی، محلے محلے اور کریا کریا میں پنپتا دکھائی دیتا ہے، اور جس کی حفاظت بھی ہم آج خود ہی کر رہے ہیں، اور جس کے نتائج ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح دکھائی دے رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم لوگ پھر بھی اس تعلیم سے اپنے دامن کو نہیں بچا رہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے، آمین یا رب العالمین۔